عامر صاحب کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا ہمیں جنات قبضے میں کرنا ہے. عامر صاحب کوئی ایسا عمل بتا دو جس سے جنات ہمارے قبضے میں آ جائے. تو عامر صاحب نے ان کو ایک 12 سال کا عمل دیا اور کہا یہ 12 سال کا عمل لے کر جاؤ, 12 سال جا کر عمل کرو, جنات تمہارے قبضے میں آ جائیں گے. 12 سال انہوں نے عمل کیا, لیکن جیسے ہی 12ویں سال میں پہنچے نا, آخری سال میں, ان کا عمل چوپٹ ہو گیا, خراب ہو گیا. وہ پھرا عامر صاحب کے پاس دوڑے دوڑے, عامر صاحب ہمارا عمل تو خراب ہو گیا, اب کیا کریں. عامر صاحب نے کہا کچھ نہیں کر سکتے ہم, ایک عمل اس سے تھوڑا چھوٹا عمل لے کر جاؤ 8 سال کا, یہ تھوڑا 12 سال سے چھوٹا ہے نا, اس کو جا کر اب کرو. تو انہوں نے پھر اس 8 سال کے عمل کو کیا. جیسے ہی عامر صاحب جو عمل کر رہے تھے نا, جیسے ہی 8ویں سال میں آخری سال میں پہنچے, ان کا عمل پھر خراب ہو گیا. پھر یہ عامر صاحب کے پاس, عامر صاحب نے کہا پھر یہ 12 سال کا عمل لے کر جاؤ, وہ عمل خراب ہو گیا. پھر 8 سال کا عمل, پھر وہ عمل سکسیز ہوا, یعنی 40 سال میں ان کا عمل سکسیز ہوا. اور جہاں وہ عمل کر رہے تھے نا بیٹھ کر, وہاں سے 4 جنات نکل کے آئے, ظاہر ہو گیا کہ الدین اس کی طرح آگے کہنے لگے کہ کیا حکم ہے میرے آقا, بتائیے ہم آپ کے غلام, کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے. وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ جاؤ مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنا ہے, بیت المقدس اٹھا کر لاؤ. دیکھو یہ عملیات کی کتابوں میں ہے, اس کو دلیل نہ بنانا. جب سوشل میڈیا پہ جاتی ہے نا تو پھر بڑا کھڑا ہو جاتا ہے سوال کہ کہاں ہے یہ. عملیات کی کتابوں میں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ چلو ہمیں بیت المقدس نہیں, چلو ہمیں نماز پڑھوائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی طاقت دے دے نا تو پھر انسان کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. اللہ دولت دے دے, علم دے دے, پیسہ دے دے, تھوڑا سا اس کو ذرا سا نواز دے, پھر دیکھو اس کا کیسا چال چلن ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ارے یار ہم تو کسی سے ڈرتے نہیں, ہم کسی کے سامنے کوئی بات کرنے میں چوکتے نہیں ہیں. جس کی جو بات ہوتی ہے اچھی ہو لگے بری لگے, ہم اس کے منہ پہ کہہ کے آ جاتے ہیں. ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے. وہ یہ کوالٹی نہیں, یہ بے وقوفی ہے, تمہاری جہالت ہے. اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہم جس کے منہ پہ جو بات ہوتی ہے کہہ دیتے, اور یہ اس میں وہ چوڑا بنتا ہے اپنے آپ میں کہ یار ہم بڑے, دیکھو جس کے منہ کی جیسی بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں. تو یار یہ اچھی بات ہے, کسی بڑے انسان کے سامنے چپ چاپ تمیز رہنے میں اچھائی ہے انسان کی, یا وہ بدتمیزی سے جواب دینے میں اس کے لیے بڑی بات ہے. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مقابل کو پچھاڑ دو تو تم پہلوان نہیں ہو, لیکن اگر تم غصے کو پی جاؤ نا تو واقعی تم بہادر انسان ہو. تو غصے کو پی جانا انسان کے لیے بہادری ہے. غصے میں کسی آدمی کو پچھاڑ دینا یہ بہادری نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کہہ رہے ہم تو جس کی جو بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں, تو یار یہ تمہاری بدتمیزی ہے, تم مت کہا کرو. اگر تمہاری کہنے کی عادت پڑ گئی ہے نا تو بڑوں کے سامنے باتیں کرنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ کون سا پیڑ ہے جس میں پتجھڑ نہیں ہوتی ہے. صحابہ خاموش رہے, بات ٹل گئی, سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ باہر نکلے نا, کہنے لگے کہ اے بابا جان, اے عمر, وہ پیڑ کھجور کا پیڑ ہوتا ہے, کھجور کے پیڑ میں پتجھڑ نہیں ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لیکن ہم نے نہیں بتایا, آپ لوگ سب خاموش تھے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ جب نبی پوچھ رہے تھے تو تمہیں بتانا چاہیے تھا نا, کیوں نہیں بتایا اس ٹائم؟ تو حضرت عبداللہ نے کیا فرمایا؟ وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین, اے میرے بابا جان, اے عمر, جب اتنے بڑے بڑے لوگ آپ جیسے لوگ حضور کی محفل میں خاموش بیٹھے تھے تو میں نے سوچا میں بچہ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کیسے بول سکتا ہوں. تو شجاعت اور بہادری اس چیز میں ہے. سب کچھ منہ میں آیا, لگ ایک دم بول دیا, ایک بار میں 100 باتیں کر دی, اس میں بہادری نہیں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی طاقت دیتے تو انسان کے اندر عقل آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بیت المقدس اٹھا کر لاؤ, مجھے نماز پڑھنی ہے. اب چاروں جنات پہنچے, بیت المقدس کے نیچے لگایا اپنا ڈانڈا, 3 کونے اٹھ گئے لیکن ایک کونا مسجد کا نہیں اٹھا. تو جنات سوچنے لگے ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں, اتنے طاقتور جنات ہیں, آخر یہ کونا اٹھا کیوں نہیں؟ وہ اندر پہنچے مسجد کے اندر بیت المقدس میں دیکھنے کے لیے کہ ہے کیا مسئلہ. جیسے ہی اندر پہنچے نا تو دیکھا کہ اس کونے میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے. تو بزرگ نے دیکھا کوئی آ گیا ہے, انہوں نے سلام پھیرا, پوچھا کون ہو بھائی؟ یہ مسجد میں زلزلہ ایسا کیوں آ رہا تھا, حالت ہو رہا آ رہا تھا, مسجد یوں کیوں ہو رہی تھی؟
انہوں نے کہا ہم جنات ہیں اور مسجد کو اٹھانے آئے تھے. کہا اٹھانے کیوں آئے تھے؟ تو کہا ہمارے آقا نے مسجد اٹھوائی تھی. کہا تمہارا آقا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مسجد کیوں اٹھوائی؟ جاؤ اور اپنے آقا کو اٹھا کر لاؤ. چاروں جنات پہنچے اور لادا اپنے آقا کو اپنے کندھوں پر اور لا کر بزرگ کے قدموں میں پھینک دیا. اب آپ دیکھو کہ غلام کس کے ہیں؟ عامل کے. لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ بزرگ کا. تو بزرگ نے پوچھا کیوں بھائی تمہیں کتنا وقت ہو گیا ہے ان جناتوں کو قبضے میں کرنے کے لیے؟ تم نے کتنے سال لگائے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 سال عمل کیا ہے. 40 سال میں جا کر ان جناتوں پر میری حکومت آئی ہے. تو انہوں نے کہا بزرگ نے کہ افسوس ہے تجھ پر, تیری عقل پر بڑا مجھے افسوس ہے. تو نے 40 سال غلاموں کے پانے میں برباد کر دیے. کاش تو 40 دن آقا کو پانے میں گزارتا تو آقا ساری کائنات کو تیرا غلام بنا دیتا. تو نے 40 سال برباد کن کو پانے میں کر دیے؟ غلاموں کے پانے میں. تو یار آقا کو پاؤ نا, کیا ضرورت ہے ان غلاموں کو, غلاموں کے لیے انسان پریشان ہے. اور پھر یہ دیکھو نا افسوس اس بات پہ, جتنے یہ کرنے دھرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, کرتے دھرتے تو ہم بھی ہیں, کرنے دھرنے والوں میں بھی کوالٹی ہے. ایک یہ ہوتے ہیں کہ وہ اسی پر ڈیپینڈ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 40,000 جنات ہمارے قبضے میں, اور یہ دعوے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے قبضے میں ان کے بیوی اور بچے نہیں ہوتے. ان کے دعوے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں. سوچ کر دیکھو یار, جس کے قبضے میں خود کے اپنے بچے نہیں ہیں, بچے بات نہیں مان رہے, جنات تم سے ڈرتے ہیں جو تمہاری بات مانیں گے. یہ دعوے, اچھا یہ انسان طاقت پاتا کیوں ہے؟ جنات کیوں پاتا ہے؟ وہ کوشش اس لیے کرتا ہے نا کہ جنات آ جائیں گے تو بھائی پھر تو عیش ہے نا, ایک سیکنڈ میں جو اس سے کہیں گے کروا لیں گے. ہمارے عالیشان محل بھی بن جائیں گے, گھر بھی بن جائیں گے, وی آئی پی کھانا ہوگا, وی آئی پی رہن سہن ہوگا. اسی وجہ سے انسان یہ سب کرتا ہے نا. لیکن آپ دیکھ لو جتنے عامل ہوتے ہیں یہ آپ کو اچھے خاصے گھر میں نظر نہیں آئیں گے. یہ ملیں گے ادھر جہاں کوئی جنگلوں میں نہیں جاتا ہے, قبرستان میں بیٹھے ہوئے ملیں گے. یار جس کا گھر بھی جسے میسر نہیں ہو رہا ہے, ایسے جناتوں کو پانے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اس لیے انسان کرے کہ چلو ہماری دنیا سنور جائے تو ٹھیک ہے. یار آپ یہ دیکھو نا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے قبضے میں جنات ہے, گوشت نہیں کھائے گا, بیوی کے پاس نہیں جائے گا. بہترین اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کون ہوتی ہے؟ بیوی. اور جنات نے پابندی لگا دی کہ تم بیوی کے پاس نہیں جا سکتے, گوشت نہیں کھاؤ گے, تیل نہیں کھاؤ گے, چکنی چیزیں نہیں کھا سکتے, ہری چیزیں نہیں کھا سکتے, اور کسی قسم کا گوشت نہیں کھا سکتے, کچھ نہیں کھا سکتے, برگر نہیں کھا سکتے. اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ عامل صاحب کے قبضے میں جنات ہیں یا جنات کے قبضے میں خود عامل صاحب ہیں؟ بھائی اس نے تو آپ کا کھانا پینا تو چھوڑوا دیا نا, آپ کے بیوی کے بعد جانا بھی چھوڑوا دیا, تو کون کس کے قبضے میں ہے؟ خود تم اس کے قبضے میں پہنچ گئے ہو. اس نے تمہارا سب کچھ چھوڑوا دیا اور تم اس کا کچھ نہیں چھوڑوا پائے. تو اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اللہ کو پانے کی طلب میں لگنا چاہیے. بہرحال میں شارٹ میں وہ آپ کو تفسیر بتا رہا تھا کہ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک, انصاف کے دن کا حاکم. اللہ یہاں دنیا میں مالک نہیں ہے, دنیا میں بھی مالک ہے نا, لیکن قیامت کے دن جو انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ. لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یار کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, کوئی بات نہیں, اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا. یاد رکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بے نمازی کو نمازی کے ساتھ کھڑا کر دے. ایک آدمی بے نمازی ہے, ایک نمازی ہے, ایک راتوں میں گندی گندی موویز دیکھ رہا ہے اور فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, اور ایک بندہ اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو کے رو رہا ہے. قیامت کے دن اللہ دونوں کو برابر کھڑا کر دے گا. اگر برابر کر دیا تو اللہ کے انصاف کا مطلب کیا رہ گیا؟ پھر مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت بدکار ہے, ایک عورت اللہ کے سامنے رو رہی ہے, گڑ گڑا رہی ہے, تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو تم سے شیطان کہلوا رہا ہے نا, تمہارے دماغ میں خیال ڈال رہا ہے کہ کرتے رہو گناہ, اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفار کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا حاکم. ہم نماز میں کیا کریں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر ایاک نعبد 3.5 آیات ہو گئی نا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم والا, 2 آیتیں. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا حاکم, 3 آیتیں. ایاک نعبد 3.5 آیتیں. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ حصہ سورہ فاتحہ کا اللہ کے لیے.
اب بندے کا شروع ہو رہا ہے 3.5 آیات. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ کس کے حق میں ہے؟ بندے کے حق میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. یہ کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان چیزوں کا مطلب جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اچھی طرح سے ہمارا غور و فکر ہوگا. چند سوال ہیں ان کے جواب